میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 100% سچا عمل ہے، یہ فوری اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، اگر کوئی غریب، کوئی بیمار لاچار وظیفے پڑھ کے تھک گیا ہے تو غربت اور غریبی کا آخری حل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، زندگی میں ایک بار یا ربنا یا فتح یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس بچوں والے آسان سے عمل کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے میری بتائی ہوئی ترتیب سے۔ دیکھیں، میں چھوٹے بچوں کی طرح یہ عمل آپ کو سمجھاؤں گا، اگر یہ عمل بھی آپ نے نہ پڑھا تو میرے نزدیک آپ اپنے دشمن خود ہیں۔ آپ کا آپ سے اپنا بڑا دشمن پھر کوئی نہیں۔ دیکھیں، میں نے اس عمل کو 1 سال پہلے بڑی محنت کے بعد، بڑی جستجو کے بعد حاصل کیا۔ یقین کریں میرے دوستوں، میں نے دنیا کے ہر وظیفے کو آزما لیا، لیکن اس سے بہتر وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے، یعنی کہ یہاں عمل پڑھیں اور یہاں دولت کی بارش ہو جاتی ہے، یہاں عمل پڑھیں، یہاں مصیبتیں پریشانیاں جڑ سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے دوستو یا ربنا کا ہے۔ اسے آپ نے صرف 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا، لیکن جب 1 سال پہلے میں نے اس عمل کو حاصل کیا، میں نے پہلی بار جب یہ عمل پڑھا، یقین کریں میرے دوستو، صرف 15 منٹ میں میرے دوستوں میری زندگی میں وہ تبدیلی آئی، وہ دولت کا طوفان آیا جسے میرے دوستوں جسے اگر آپ نے پڑھ لیا نا تو آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ پہلے ہی دن، پہلے ہی بار جب میں نے اس عمل کو پڑھا، پورے 1,80,000 روپے ایسی جگہ سے آئے کہ جہاں سے مجھے یقین نہیں تھا۔ پھر میں نے دوسرے دن دوبارہ یہ عمل پڑھا، 4.5 لاکھ اللہ نے دیے، اور یقین کریں میں نے 1 سال میں تقریباً 10 سے 12,000 بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا ہے۔ میں نے مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں، میں نے کل ایک بھائی کو یہ عمل بتایا، 36.5 لاکھ کا قرضہ صرف 15 منٹ میں معاف ہو گیا۔ جو پیسے مانگتا تھا اس نے فون کر کے کہا اب مجھے نہیں چاہیے۔ ایک بہن پرسوں جس کا شوہر ظالم ضدی ماں کے گھر بھیج کے گیا تھا، یقین کریں وہ رو رہی تھی، کہتی ہے سسرالی اتنے ظالم ہیں کہ میں کئی ٹائم سے اپنے ماں کے گھر ہوں، بچے بھی ساتھ ہیں، مار مار کر میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ اس عورت نے جیسے ہی 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ چھوٹا سا عمل پڑھا، رب کعبہ کی قسم وہ کہتی ہے، پہلے تو اس عمل کے پڑھتے ہی مجھے 11 لاکھ کا معجزاتی طور پر بندوبست ہو گیا، اور وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر صرف آدھے گھنٹے میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے پورے سسرالیوں کے ساتھ معافیا مانگ کر مجھے لے کر گیا۔ یہ اس عمل کی زندہ کرامتیں ہیں میرے دوستو، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ وظیفہ 100% اثر کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے میرے غریبوں؟ آپ نے دن بھر میں، شام میں، رات میں، جب بھی آپ تنہائی میں بیٹھیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو یا ربنا کا ہے۔ دیکھیں، آپ نے، میں نے، ہم نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ایسا جادوئی عمل بتاؤں گا، اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دوں گا کہ صرف 3 بار پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ دیکھیں، اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں میرے دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے قرآن میں جب بھی بندہ بہت بے بس ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، جب رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب زندگی کی مشکلات انسان کو توڑ دیتی ہیں، تو اس وقت بندے کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، یا ربنا۔ یہ وہ لفظ ہے جس میں بندگی بھی ہے، محبت بھی ہے اور امید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں بیان کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور جب بندہ دل سے یا ربنا کہتا ہے تو اللہ کی رحمت حرکت میں آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ سوچئے جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرا بندہ ہوں، میرے پاس تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔
اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمانوں کے خزانے کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَاعِةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اگر دیکھیں یعنی اگر پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرا ہوا لوٹتا ہے تو انسان کا رزق کیوں نہیں آئے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں بھی یہی یقین تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی بہت تنگ دستی میں تھے، گھر میں فاقہ تھا، لیکن وہ بار بار اللہ سے عرض کرتے تھے یا ربنا تو ہی ہمارا کفیل ہے۔ چند ٹائم بعد اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کے گھر میں رزق کے دروازے کھل گئے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب بندہ دل سے یا ربنا کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے رب تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو رب مان لیا اللہ اسے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، کیونکہ رب صرف خالق نہیں ہوتا، رب وہ ہوتا ہے جو پالتا ہے، سنبھالتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار ربنا کی دعائیں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ علماء فرماتے ہیں دنیا کی بھلائی میں رزق، دولت، سکون اور برکت شامل ہے۔ جب بندہ عاجزی سے یا ربنا کہتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے رزق کا مالک کوئی انسان نہیں، میرے رزق کا مالک میرا رب ہے، اور جس کا رب اللہ ہو اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے دور نہیں رہتے۔ شاید اسی لیے بعض بزرگ فرماتے تھے جو شخص دل سے یا ربنا کہتا ہے اس کے لیے قسمت کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، کیونکہ رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دیتا ہے، فقیری کو امیری میں، تنگ دستی کو وسط میں اور کمی کو برکت میں بدل دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ دل سے پکارے یا ربنا تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے اور میرے لیے تیرے خزانے کافی ہیں۔ اور جب بندہ یہ یقین کر لیتا ہے تو پھر واقعی اس کی زندگی میں وہ برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ میرے دوستو اگر آج ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو زندگی میں صرف ایک بار اپنی پوری لائف میں آپ نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے۔ یقین کریں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پوری زندگی میں آپ کو اس سے بہتر تسبیح، اس سے بہتر وظیفہ نہیں ملے گا۔ آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ چار چیزیں، اور آخر میں جو جملہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ جملہ کبھی دیکھیں یہ چاروں چیزیں پڑھنی ہیں اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اس عمل کی شرط کو سمجھ لیں۔ دیکھیں اگر واقعی کوئی اس ویڈیو میں ایسا شخص ہے جس پر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، قرضہ ہے، بے اولادی ہے، میرا چیلنج آپ کو 15 منٹ کا ہے۔ 15 منٹ میں انشاءاللہ پورے عمل کو ایک بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ بے روزگاری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ میرے دوستو، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام شامل کرنا۔ اور یاد رکھیے گا دیکھیں یہ عمل اس کا پہلا ہی وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب سوچے سارے خزانے آپ اکٹھے پڑھ لیں گے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر میرے دوستو تو آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ پھر آپ پر نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، نہ غریبی، نہ بے اولادی، نہ رشتوں میں بندش۔ دیکھیں اگر رشتوں میں بندش ہے تو لائنیں لگا کر رشتے آئیں گے، بے اولادی ہے تو بے اولادی دور، قرضے ہیں تو قرضے دور، غریبی ہے تو غریبی دور، بیماری ہے تو بیماری دور، میرے دوستو جادو ہے تو جادو دور، بندش ہے تو بندش دور، بد نظری ہے تو بد نظری ختم۔ اللہ والو دنیا کی پوری دولت اگر بندہ اس عمل کو پڑھتے ہی دنیا کے سارے خزانے بھی مانگ لے تو رب کریم اس کی جھولی میں ڈال دے۔ اب آپ نے دیکھیں آپ نے، میں نے، ہم نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ میں نے یا ربنا پڑھا، میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دنیا کے سب سے قیمتی وظیفے کو یا ربنا کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے دن بھر میں، شام میں، رات میں تنہائی میں بیٹھنا، اور سب سے پہلے نمبر پر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم، دیکھیں میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، پہلے وظیفے کی ترتیب بتانے لگا ہوں، عمل شروع ہونے کا وقت
وقت عمل بتلانے کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب تک ویڈیو اسکپ کرتے آئے ہو, کاٹتے آئے ہو, تو خدا را اب ایک جملہ بھی میرے دوستو اسکپ نہ کرنا, کیونکہ اگر آپ نے اب ایک ورڈ بھی, ایک جملہ بھی تم نے یہاں سے چھوڑ دیا تو ساری زندگی رلتے رہو گے, تڑپتے رہو گے, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے. اور اگر آپ نے آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیا, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری زندگی انشاءاللہ دولت میں, پیسوں میں, روپیوں میں کھیلو گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب آپ نے پہلے وظیفے کو بڑی توجہ سے, بڑے دھیان سے سمجھنے دیکھیں. آپ نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا, لیکن جب آج میرے دوستوں تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ کر دیکھیں, کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں, کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا. اگر آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا. کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ, جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام 3 بار کیسے پڑھنا ہے. پہلے وظیفے کو توجہ دھیان سے سمجھ لیں. یہ نہ ہو کہ غفلت لاپرواہی میں اس عظیم عمل کو آپ لوگ گوا دیں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے. دیکھیں میرے دوستوں, اگر پوری دنیا کی دولت, پوری دنیا کے خزانے اگر چاہتے ہو 15 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں گر جائے, 15 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں گر جائے, تو زندگی میں ایک بار اس سچے عمل کو لازمی پڑھ لینا. اب آپ نے یا ربنا یا اللہ, یا ربنا یا اللہ, یا ربنا یا اللہ, یا ربنا یا اللہ 3 بار پڑھ کر اب آپ نے یا فتح کو پڑھنا ہے. پھر میرے دوستو تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل کا سب سے خفیہ وظیفہ, جو آج سے پہلے آپ سے چھپایا گیا, یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگنا ہے. آج بن مانگے بھی مل جائے گا, لیکن آپ نے اپنی تمام حاجتوں کے لیے, تمام مرادوں کے لیے, ذاتی مکان کے لیے, میں نے ایک گھنٹے میں لوگوں کو اپنے ذاتی مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کوئی جھوٹی باتیں, جھوٹے دعوے, جھوٹے قصے نہیں ہے میرے دوستو, یہ 100% ورکنگ وظیفہ ہے. دیکھیں میں نے پہلے خود پڑھا, اپنی زندگی کو بدلا, اور میں یقین کریں میں نے جس دن سے اس عمل کو حاصل کیا ہے, میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں اس عمل کو نہ پڑھوں. میں روز اس عمل کو پڑھتا ہوں. یقین کریں میرے دوستو, میں صبح دوپہر شام رات یہی عمل پڑھتا ہوں, کیونکہ اس عمل جیسا دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے. یہ غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا, یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے. اب آپ نے سب سے آخر میں دیکھیں, پہلے آپ نے یا ربنا یا اللہ کو 3 بار پڑھا, اب پہلے یا فتح کو سمجھ لیں. دیکھیں یا فتح اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جس کی قسم رب کریم نے خود کھا لی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی. دیکھیں میرے دوستو ذرا جائزہ تو لیں, ذرا تصور تو کریں کہ آپ کے ہاتھ میں چیز کیا لگ گئی ہے. پوری دنیا کے اگر وظیفے پڑھ کے تھکے ہو, دیکھیں میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے, پوری دنیا کے تمام غریبوں کو میرا چیلنج ہے, زندگی میں ایک بار پڑھ لو ایسی تسبیح, ایسا راز تمہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا. باپ نے یا فتح کو بھی 3 ہی بار پڑھنا ہے, لیکن کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں یا فتح اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی کہ جو بھی یا فتح پڑھ کے مجھ سے مانگے گا تو میں رب اس کی ہر حاجت کو, ہر مراد کو پورا کر دوں گا. لیکن آپ میں سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہر تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے, تو آج آپ نے یا فتح کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے. میں اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں, صرف 3 بار پڑھنا ہے, اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. دیکھیں نہ دن کی پابندی, نہ وقت کی, نہ جگہ کی, جب دل کرے. دیکھیں اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر فون پر لگ گئے, پھر آ کر دوسرا, نہ میرے غریب, نہ اس طرح نہ کرنا. دیکھیں دن بھر میں, شام میں, رات میں, جب بھی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے, آپ کے سامنے میری ویڈیو سال کے 365 دن جب بھی آئے, آپ نے فوری طور پر یہ عمل کرنا ہے. چاہے آدھی رات ہو, صبح ہو, دوپہر ہو, چاہے گھر ہو, دفتر ہو, آفس ہو, چاہے کوئی بھی دن ہو, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار. دیکھیں سارے دن اللہ کے ہیں, ساری جگہیں, سارا وقت اللہ کا ہے, لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا. دیکھیں جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ عمل کی طاقت بڑھ جائے گی. دیکھیں اب آپ نے اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ میرے دوستو, جو کہ اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے, آپ نے پہلے کلمے کو اس عمل میں شامل کرنا. اور دیکھیں آخر میں پورا عمل آپ کو دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا, تاکہ آج کے بعد کوئی بہن بھائی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہ ہوا.
اب میرے دوستوں میں جو تمہیں بات اور جو تسبیح اور جو خزانہ بتانے لگا ہوں، یقین کریں میرے دوستوں پورے محلے میں شور مچ جائے گا. پورے دنیا کے خزانے انشاءاللہ 3 بار اس وظیفے کو پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں. دیکھیں عمل کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، آدھا عمل بتا دیا ہے، آدھا عمل باقی ہے. اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے. دیکھیں میرے دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے اس دنیا میں سب سے قیمتی جملہ کون سا ہے؟ نہ وہ سونے کا خزانہ ہے، نہ وہ دنیا کی بادشاہت ہے، نہ وہ کروڑوں اربوں کی دولت ہے، بلکہ وہ چند الفاظ ہیں جو ایک فقیر کو بھی اللہ کے نزدیک امیر بنا دیتے ہیں. وہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ آسمان و زمینوں کی سب سے بڑی حقیقت ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جب بندہ دل سے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو گویا وہ اعلان کر دیتا ہے کہ اے دنیا کے جھوٹے خداؤ، اے دولت کے غرور، اے طاقت کے بتوں، میں تم سب کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کو مانتا ہوں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن اس کلمے کا دوسرا حصہ بھی اتنا ہی عظیم ہے، محمد الرسول اللہ، کیونکہ اگر ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کلمہ پڑھتے تھے تو ان کے دل بدل جاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب کی زندگی کا راز یہی کلمہ تھا. یہی وہ کلمہ تھا جس نے ایک عام انسان کو دنیا کا رہنما بنا دیا. تاریخ گواہ ہے جب صحابہ نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تھام لیا تو اللہ نے ان کے لیے زمین کے خزانے کھول دیے. روم اور فارس کے سلطنت کی ان کے قدموں میں آ گئیں، کیونکہ جو شخص اللہ کو اپنے سب کچھ مان لیتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا کو سب کچھ آسان کر دیتا ہے. دوستو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ وہ چابی ہے جس سے رزق کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں لا الہ الا اللہ کی روشنی آ جائے وہاں فقیری یعنی فقر بھی عزت میں بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کلمے میں صرف ایمان نہیں بلکہ برکت، سکون، رزق کی کنجیاں بھی چھپی ہوئی ہیں. جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر محبت سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آسمان کے فرشتے بھی اس کی آواز سنتے ہیں. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے پہچان لیا، اب میں اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا. سوچئے اگر اللہ کسی بندے کو ضائع نہ ہونے دے تو پھر اس کی زندگی میں کمی کیسے رہ سکتی ہے. اسی لیے اہل دل کہتے ہیں جو شخص کلمہ طیبہ سے دل کا رشتہ جوڑ لے اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے بھی دور نہیں رہتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اللہ کے خزانوں کا دروازہ ہے اور محمد الرسول اللہ اس دروازے تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور جس کے پاس یہ 2 خزانے ہوں وہ کبھی واقعی فقیر نہیں رہتا. میرے دوستوں دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کلمے کو ڈھیروں بار پڑھا ہوگا، لیکن میں آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تمام چیزیں اگر آپ نے زندگی میں باری باری ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. دیکھیں پہلا وظیفہ یا ربنا یا اللہ، پھر یا فتح کی جو ترتیب، تعداد، طریقہ جو خاص جملے کے ساتھ بتایا اسے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے. دیکھیں کوشش کرنا والآخر درود شریف لازمی پڑھیں. اگر آپ لوگ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر پہلے نمبر والا وظیفہ یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، اور پھر یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے. اب آپ نے 2 وظیفے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر میرے دوستو آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے. اور یہی اس عمل کی کامیابی کا تیسرا اور سب سے عظیم راز ہے جو آج سے پہلے آپ سے چھپایا گیا. سینے کا آخری راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. یہی وہ آخری خزانہ ہے میرے دوستو، اور اس کے بعد وہ جملہ جو فقیر کو بادشاہ بنا دے گا. اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار پہلا کلمہ جیسے ہی پڑھ لیں تو 3 بار پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3 بار پڑھیں تو تیسرا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اب آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا. دیکھیں اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل ہے. یا ربنا کے ساتھ یا اللہ، یا فتح کے ساتھ یہ جملہ میری جھولی بھر دے، اور پہلے کلمے کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3 بار پہلا کلمہ پڑھیں تو 3 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار سورہ کوثر پڑھ لیں. اور جیسے ہی 1 بار دیکھیں اس عمل میں صرف سورہ کوثر ایک ہی بار پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں تو اب وہ خاص وظیفہ جس کا آپ کو سننے کے لیے بے صبری سے انتظار تھا وہ اللہ پاک کا نام کون سا ہے
یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کو 3 بار پڑھ کر درود شریف کے بعد مانگے گا، 100% گارنٹی سے فوراً ملے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں نام لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔